مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھو تبلیغ والے فرقواریت کے خلاف ہیں، کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں۔ تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے، ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حنفی بھی غلط، شافی بھی غلط، مالکیہ بھی غلط، حنبلی بھی غلط، دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط، بریلوی بھی غلط، شیعہ بھی غلط، سنی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم، کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو مشرک کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے۔ آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے، بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن۔ وہی میں بار بار کہتا ہوں نا، فرقہ واریت کے خلاف۔ میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں ویل ڈن، یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے، نہ شافی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، واہ واہ۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ۔ بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ لوگ کام نہیں دیکھ رہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے، اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو، کام دیکھو۔ دیکھو تبلیغ والے فرقواریت کے خلاف ہیں، کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں۔ تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے، ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حنفی بھی غلط، شافی بھی غلط، مالکیہ بھی غلط، حنبلی بھی غلط، دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط، بریلوی بھی غلط، شیعہ بھی غلط، سنی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم، کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا، پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی، نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی۔ کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے، کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک۔ آپ فرقواریت کے خلاف۔ پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے، آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں، اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث، اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط۔ قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا، کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے، وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا، تو ایک فرقہ دو فرقوں میں ڈیوائڈ، پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے، پھر 8، اب تک تبلیغی جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے۔ سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کام فرقہ پرستی کا ہوتا، لیبل امت کے اتحاد کا لگتا۔ تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا، لیبل کو فوکس نہیں کیا۔ نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے۔ تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا کہ توحید، اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیکے ویکے لگواتے ہیں، وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں۔ اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ۔ اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی۔ اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو تو اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے، جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف
نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام, تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ, کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں, مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں, افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں, مراکش کے لوگ بھی ہیں, حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ. اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی, نہیں کرنے والے بھی, زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے, تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی, زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں, جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے, جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت. توحید پر کمپرومائز نہیں, ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر؟ نبی. اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں؟ اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو, اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی, بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا, تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر, تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا, کام کیا ہوگا؟ اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا, تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا, جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یہ چاروں غلط, ایک پہ آ جاؤ, ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر, یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا, یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں, تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ, وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو آج امت متاثر ہو رہی ہے لیبل سے. میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, خواتین غصہ کرتی ہیں, ہمارے حقوق پر تو یہ بندہ کبھی بولتا ہی نہیں ہے. میں آپ کے حقوق کا لیبل نہیں لگاتا. کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خواتین کے لیے کر رہا ہوں. انگریز لیبل لگاتا ہے ویمن رائٹس گئے تیل لینے. انگریزوں کیا ویمن کے کوئی رائٹس؟ ابے وہ وومن جب ان کے یہاں نہ ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بیٹی کے حق ملا, نہ بیوی کا حق ملا, تو رائٹ کیا کرنا ہے اس منجن کا؟ دیکھو انگریزوں کے ہاں جو بوڑھی ماں ہے نا, اس کا کوئی حق بولو نہیں ہے, تو وہ عورت ہی ہے نا, وہ اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ. تقریریں آپ گورے سے کروا لو عورت کے حقوق پر. مدر ڈے منائے گا, ہم سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا مدر ڈے پر. پیسہ کیا 2-3 چاکلیٹوں کا خرچہ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. فادر ڈے منا لیں گے یہ لوگ. شور زیادہ کون مچاتا ہے؟ لبرل لوگ, فادر مدر. ہم شور نہیں مچاتے, لیکن ہم ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اب تک دعاؤں میں ان کے لیے روتے ہیں, تمنا کرتے ہیں کاش زندہ ہوتے تو تھوڑی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے.
کاش زندہ ہوتے تو سب سے بڑی عبادت ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت. عورت کے حقوق, عورت کی آزادی, عورت کی آزادی, لیبل بڑے زبردست. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ مرد کی عیاشی. نہیں آئی بات؟ عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد کرو تاکہ مردوں کے کیا ہوں؟ مزے. مرد کبھی بھی بور نہ ہو. بورنگ لائف, برقعوں میں عورت نظر آ رہی ہے, بوریت کس کو ہوگی؟ آدمی کو ہوگی نا. آپ جب آفس میں جاؤ, ایک پھلجھڑی یہاں بیٹھی ہوئی ہو, ایک پھلجھڑی چھمک چھلو یہاں بیٹھی ہوئی ہو, آپ باس بن گئے تو ایک پھلجھڑی آپ کی اسسٹنٹ ہو. اس پھلجھڑی کو کیا مل رہا ہے؟ بیوی والی محبت نہیں مل رہی اس کو جو گھر میں رہ کے ملتی. اور ابھی بڑھاپا اس پھلجھڑی کا جو برباد ہونے والا ہے نا. آج کسی نے مجھے کہا کہ آج کل شادی شدہ خواتین کنواری لڑکیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں جاتی ہیں, جو گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں, لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, میاں لیس زندگی, کوئی میاں نہیں ہے, اچھی پوسٹوں پر ہیں, پیسہ عیاشی. تو شادی شدہ بیچاری ٹھٹھرتی ہے انہیں دیکھ کے کہ ہاں میں تو اپنے میاں کو پوچھنا ہے, چائے کا پوچھنا ہے, بچوں کا خیال, بچوں کا پیمپر چینج. ہو اصل عیاشی کس کی ہے؟ اس کی. تو جنہوں نے مجھے یہ کہا نا, میں نے اس سے کہا کہ تھوڑے دن اس کی جوانی کے گزرنے دو. تنہائی جس طرح انسان کو کھاتی ہے نا, گاڑی انسان کی تنہائی کا آلٹرنیٹ. دیکھو میں امریکہ جاتا ہوں نا, گاڑی مجھے وہاں بھی مل جاتی ہے ڈرائیو کے لیے. جاپان جاتا ہوں وہاں بھی مل جاتی, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہم گاڑی سے دل کی باتیں بولو نہیں کر سکتے. محبت بچوں سے, بیگم سے ملتی ہے, بہن بھائیوں سے ملتی ہے, دوستوں سے ملتی ہے. ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. لڑکی کا دوست جو ہوگا یا تو بھائی ہوگا یا کوئی غیر محرم ہوگا. بھائی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو غیر محرم ہوگا وہ کیا دوستی لگائے گا ان سے یار؟ وہ کیا کس نیت سے دیکھے گا ان کو وہ؟ تو میں نے کہا یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. ڈپریشن میں گھریلو عورتیں نہیں ہوتی, ڈپریشن میں گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں ہوتی ہیں. چند گھروں کے ڈپریشن کے واقعات معیار نہیں ہوتے. بعض عورتوں پہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں, بہت کم ہے ان کی تعداد. میجورٹی عیش کر رہی ہے گھروں کے اندر, ظلم ہو رہا ہے, اس کی نوعیت کم ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے, شر کم ہے. ان خواتین کو گھروں سے نکال دیا آپ نے عیاشی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. عیاشی ان کی نہیں بڑھے گی, عیاشی کس کی بڑھے گی؟ آدمیوں کی عیاشی بڑھے گی. ابھی وہ دبئی کی شیخہ کا بیان آیا ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم, کہ میرا میاں رنگ رلیاں منا رہا ہے باہر مردوں کے ساتھ, میں اس کو طلاق دیتی ہوں 3 طلاقیں انگلش میں لکھ کے بھیج دی اس نے. اب پتہ نہیں فیک خبر ہے صحیح خبر ہے. وہ رنگ رلیاں اگر بالفرض منا رہا ہے تو کیوں منا رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں عورت گھر کے اندر نہیں ہے. اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوگا, اب اس کو رنگ رلیاں. لوگ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر ادھر منہ مار رہا ہے, اور بھائی جان اس کو وہاں نئے نئے ڈیزائن روزانہ نظر آ رہے ہیں. جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو, جب باہر مختلف قسم کے ڈیزائن نت نئے نظر آئیں گے تو گھر کی مرغی دال برابر ہوگی. اسلام نے کہا عورت کو گھر کے اندر رکھو تاکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھے, باہر اس کو نئے نئے ڈیزائن نظر نہ آئے. اب یا تو مردوں کو برقع پہنا کے گھر میں بٹھا دیں یا عورت کو بٹھا دیں, دونوں میں سے ایک کو بٹھانا پڑے گا. دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ نر مادہ بنیں گے, یہ مرد اور عورت نہیں بنیں گے. آج مرد مرد نہیں ہے, نر ہے, اور عورت عورت نہیں ہے, مادہ ہے. جیسے بھیڑ بکریوں میں بکرے بکریاں ہوتی ہیں نا, بکرا کا کام ہے بکریوں کو تلاش کرنا, تو آج بھی مردوں کا کام کیا ہے؟ عورت سر پہ مسلط ہے ان کے. تو اسلام نے لیبل نہیں لگائے زیادہ عورت کے حقوق کے, دیے ہیں عورت کو رائٹس, گھر میں بیٹھو تمہیں گھر میں سب کچھ ملے گا. باہر نکل کے ان گھروں کو خراب مت کرو جن کی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں نا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں, بیگم کے موبائل میں چپ رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے یہ آفس ہی جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے. یار یہاں تک حالات ہو گئے ہیں یار, کیا میاں بیوی کی زندگی ہوگی؟
کیونکہ اعتماد نہیں رہا. بیگم بھی جاب کر رہی ہے, آپ بھی جاب کر رہے ہیں, اب پتہ نہیں یار وہ وہاں کیا کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم نظر آ جائے, زیادہ تنخواہ والا نظر آ جائے, پتہ چلا اس نے زیادہ خرچہ شروع کر دیا اور عدالتوں نے خلا کا حق عورتوں کو ویسے ہی دے دیا ہے, اور خلا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ویسے ہی سب کچھ مارکیٹ میں لیگل ہو گیا ہے. تو خرچہ یہاں سے لیتے رہو, تعلقات وہاں رکھو. یہ سوسائٹی میں نہیں کہہ رہا ابھی ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, خیر غالب ہے, شر کم ہے, لیکن یہ شر کل مزید بڑھے گا. آ گیا ہے سوسائٹی میں یہ شر. پہلے مرد کو پتا ہے میری بیوی باہر گئی ہے, ماں کے گئی ہے تو ماں ہی کے گئی ہے, بہن کے گئی ہے تو بہن ہی کے گئی ہے. اب جب ڈیلی بیسس پہ وہ آفس جا رہی ہے, 20 قسم کے مرد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام, تو ادھر وسوسے کس کے دل میں آئیں گے؟ اس آدمی کے دل میں. آدمی کے دل میں آئیں گے یار پتہ نہیں جا بھی رہی ہے کہ کیا ہے. اور تھوڑی سی مرد میں کمزوری ہوئی, اسے پتا ہے کہ اب میری اس کمزوری کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی میاں پہ اعتماد ختم. پہلے عورت کو پتا تھا میرا شوہر آفس میں ہے تو وہاں بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے اسی جیسے امپلائیز ہوں گے, کلیگ ہوں گے اس کے. اب اس کو پتا ہے کہ جب یہ آفس میں جا رہا ہے تو کال سینٹر میں اس کے دائیں بائیں پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اسے میں تھوڑے دنوں میں پرانی سی لگوں گی. تو اس کو اپنے میاں پہ اعتماد ختم, میاں کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو اس سے گھروں کا نظام کیا ہوگا؟ تباہ. اور اس سے نقصان عورت کا ہوگا, مرد کا نہیں ہوگا. طلاق کے بعد عورت کا معاملہ خراب ہوتا ہے, آدمی کہہ رہا ہے چلو جان چھوٹی, ٹھیک ہے نا, عیاشی کا دروازہ کھل گیا. وہ تو شریف شرفا قسم کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ورنہ سیکولر لبرل آدمی کہتا ہے جان چھوڑا یار, نکل پتلی گلی سے. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوگا آہستہ آہستہ. تو اس لیے ان ناروں سے متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو لیبل باہر کا لگا کے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, خزاں ہے جو لیبل کس کا لگا کے آئی ہے؟ باہر کا لیبل. ہم نے اپنی ماؤں کو, دادیوں کو, گھروں کی عورتوں کو دیکھا ہے, گھروں میں زندگی گزاری, عیش کی انہوں نے اور کر رہی ہیں الحمدللہ. اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو گھروں سے باہر نکلی ہیں آزادی کے نام پہ. تو جوانی میں کچھ رنگ رلیاں ہوتی ہیں, لیکن تنہائی کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن انسان کو ناکام ریلیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ریلیشن کی ہے. دولت بھی لوگ اس لیے کماتے ہیں تاکہ ریلیشن بنے, ایک وجہ یہ بھی ہے, ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان محبتوں کا بھوکا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں بور ہو گئے تھے, اللہ نے محبت کے لیے اماں ہوا کو پیدا کیا. اور اماں ہوا کو ایسا نہیں کیا کہ پہلے پیدا کر دیا, اللہ کو پتا تھا اکیلی یہ بور ہو جائیں گی, پہلے میاں کا انتظام کرو ان کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اماں ہوا کو بچہ ایسا نہیں پیدا کیا کہ بچے ہو کے بڑی ہوں, ڈائریکٹ پورا بالغ بنا کے پیدا کیا اللہ نے. تو بلوغت میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ بالغ ہوں اور شوہر لیس ہوں, پہلے میاں کا انتظام کرو پھر لڑکی آئے گی دنیا میں. تنہائیاں, تبھی لڑکیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی, تنہائی, پھر بوائے فرینڈ, پھر لڑکوں سے دوستیاں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو پرانا والا یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کی مس کالیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں, یہ والا مناسب تھا یا وہ والا. پھر آدمی کو شک, اور اس کی بھی گرل فرینڈز بہت ساری ہوتی ہیں, ان کے اپنے رابطے ہوتے ہیں. اس نے وسیم کے نام سے وسیمہ کا نمبر سیو کیا ہوتا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر ہوتا ہے, وحید کے نام سے وحیدہ کا نمبر ہوتا ہے. کیا بن رہا ہے یار یہ معاشرہ, کیا بن رہا ہے یہ تو نر مادہ وجود میں آ رہے ہیں, یہ مرد عورت تھوڑی ہیں, یہ سارا گدے گھوڑے والا نظام. لیبل کیا ہے؟ عورت کی آزادی. دقیانوسی نہیں, برقع پہناؤ گھر میں, یہ مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب کوئی مولویوں کی ان باتوں میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب انسان کو گدے گھوڑے والا سیٹ اپ دے دو, انسانیت ان سے چھین لو. کیونکہ گدے گھوڑوں میں بھی میاں بیوی نہیں ہوتے, ریلیشن ان کا بھی بہرحال ہوتا ہے, گدے کا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ. کتے کا بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال.
تو میرے بھائی لیبل پہ مت جاؤ, لیبل پہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا مت کھاؤ. حقوق کی بات صرف اسلام کرتا ہے, باقی سب ڈرامے ہیں, سب بربادی ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اصل میں تو توحید پر بات کر رہا تھا. تو وہی بات ہے نا, لیبل لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا سوسائٹی میں. آزادی کے تو نا, میرا جسم میری مرضی, کہتے فضول قسم کی بات ہے. عورت کا جسم جب عورت کی مرضی ہوگی نا تو عیاشی کس کی بنے گی, مزے. مرد تو چاہتے ہیں تمہارا جسم تمہاری مرضی, تاکہ ہم جب تم تک پہنچیں تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے, پکڑی جاؤ تو کوئی مارے نہیں تمہیں. مرد تو مزے ہیں مرد کے بھائی,